فیصل واڈا صاحب، اب مذاکرات تو ختم ہو گئے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں. تو اب تو لڑائی ہوگی، اب تو مفاہمت نہیں ہوگی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں اسٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، میں تو یہ کہانی آپ کو بہت پہلے سنا چکا تھا، کئی ہفتوں پہلے، دنوں پہلے سنا چکا تھا. اس مذاکرات نہیں، مذاق ہو رہے ہیں. اور اس کا اینڈ ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے ان کا اور پی ٹی آئی کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے، اس نیگوشیٹنگ میں کلیئرٹی رکھوں. علی محمد خان ٹائپ، میری بہن زرتاج گل جیسے لوگ کو مائنس کرنے کے بعد جو کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ ہے، ان کا ہدف کیا ہے؟ دو حکومت چاہتے ہیں ان کا مخالف جیل میں رہے، اور پی ٹی آئی کے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں. تو دونوں کا ہدف ایک ہے، دونوں نے ہدف پورا کر لیا ان لوگوں کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ لوگ تو نہ عمران خان صاحب کی جان سے کھیلنا چاہتے ہیں، نہ جو اصلی پارٹی تھی. یہ آپ پی ٹی آئی میں رفٹ پیدا کرنے کی کوشش نہیں، میں تو دیکھیں، میں حق کی بات کرتا ہوں. میں ساتھ، ہم بڑے ہوئے ہیں اس پارٹی کے اندر. میری بہن ہے، میرا اس وقت بھی بہت زیادہ احترام کا تعلق تھا. اگر آج یہ مجبوراً میرے بارے میں کچھ برا بھی کہتے تو میں کبھی ان کو بھی جواب نہیں دوں گا. جیسے میں علی محمد خان کے لیے بولتا ہوں، میں یوسف زئی کے لیے، شوکت یوسف زئی کے لیے بات کرتا ہوں. فار دیٹ میٹر میں اور پارٹی کے دیگر لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں. تو جو اچھی بات ہے، وہ جو اچھے لوگ ہیں جن کو خان سے پیار ہے اور ان کی جان اور ان کو جیل لینے سے فائدہ نہیں ہے، وہ یہ لوگ ہیں. اور یہ لوگ پارٹی کے اندر نہ نیگوشیٹنگ ٹیمز کے اندر ہیں، نہ فرنٹ لائن کے اندر ہیں. یہ جو اپنا کام اس وقت بھی کر رہی تھی، آج بھی کر رہے ہیں. تو میری تو حساب سے یہ مذاق تھا، مذاکرات ہو گئے. اب ٹرمپ کارڈ کی ہوا تھی، وہ نکلنا شروع ہو گئی ہے. تو گورنمنٹ بھی اکڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اپنا سٹانس دکھا رہی ہے. تو اس ساری موجودگی کے اندر جو آدمی دو خلوص نیت سے جو بیٹھنا تھا گورنمنٹ نے اور پی ٹی آئی نے، تو دونوں نے اپنا ہدف پورا کری. عمران خان صاحب جیل میں، اور عمران خان صاحب کے علاوہ ان میں سے کون سا ایک آدمی آپ نام لے دیں جس نے مشقت، تکلیفیں اور لگاتار جیلیں کاٹی ہوں. ان میں سے یہ سب سمجھوتے کے مذاکراتی کمیٹی میں جو سمجھوتے، یہ سب سمجھوتے کے تحت ہیں. یہ ترمیموں میں بھی ساتھ ہے گورنمنٹ کا. اور آج پاکستان کی نون لیگ کی گورنمنٹ کی سب سے بڑی ضمانتی یہ بینیفیشری پی ٹی آئی ہے. اس کی ضمانت پی ٹی آئی دے رہی ہے تاکہ وہ گورنمنٹ چلے. پی ٹی آئی عمران خان کا دوسرا نام ہے، اور بیرسٹر گور خان صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں، آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہیں. آج عمران خان صاحب نے ان کا انتخاب کیا کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ باہر جا کے میڈیا کو بتائیں گے کہ مذاکرات ختم. سنیں کیا کہا انہوں نے. خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے. حکومت کو 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے. لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے. کال آف کا لفظ استعمال کیا، کال آف. یہ تو بہت اچھا انسان ہے سر. یہ پی ٹی آئی تو نہیں تھے نا. گور صاحب انسان تو بہت زبردست ہیں اور اچھے انسان ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی نہیں تھی. یہ تو آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں نا. پیغام کس کا دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ بات صحیح ہے، لیکن میں گور صاحب جیسے لوگوں کی نہیں بات کر رہا. لیکن جو آپ کے اتر گتر اقتدار میں منسٹریاں، اپوزیشن لیڈر، فلانا بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کیا ہیں؟ 5 پارٹی تو گھوم کے آئے ہوئے، ٹھیک ہے. وہ آج مزے لے رہے ہیں، ٹرپس لے رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، کہہ کے جاتے ہیں ہم 5 منٹ کے اندر جا رہے ہیں، ہم احتجاج کر کے واپس آ جائیں گے. پلے کارڈز بنا کے آپ لوگ تصویریں دکھائیں. چلیں. اچھا زرتاج گل صاحبہ، اب کال آف کا لفظ استعمال کیا ہے جی گور صاحب نے، اور وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو ان کو عمران خان صاحب نے کہے تھے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، مذاکرات کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ اگر بند ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب پی ٹی آئی کی آئندہ حکمت عملی کیا ہے؟ تھینک یو میر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ کہ میرے لیڈر خان صاحب کو جب میں اس وقت وہیں پر موجود تھی جب مذاکراتی کمیٹی بن رہی تھی. میرا اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ ایک فیک بوگس کیس کے اوپر ایک ٹرائل چل رہا ہے. تو وہاں پر ہم نے اس وقت وہ 30 دن کی سولیٹری کنفائنمنٹ سے نکلے تھے، اور ان کو اوپر اس وقت نہ ان کے بچوں سے بات کرنے دی جاتی تھی، نہ ان کو بیگم صاحبہ سے ملنے دیا جاتا تھا. اس سے پہلے ان کی بہنیں بھی گرفتار ہو چکی تھی. ابھی تک ان کی بیگم صاحبہ بھی اس وقت جو حالات ان کے ساتھ کیے گئے تھے، اور ٹی وی بھی ان کا بند تھا، ایکسرسائز بھی ان کی بند تھی، باہر بھی ان کو نہیں نکلنے دیتے تھے. موت کے جو چکی میں جو ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی باہر کی، یعنی وہ واک کر سکتے تھے، خان صاحب کو نہیں. لیکن خان صاحب نے اپنے لیے کوئی فیسلٹی نہیں مانگی اور انہوں نے مذاکرات کا راستہ بنایا. اور یہ بات یاد رکھیے گا میرے ساتھ، تو ہمارے 26 نومبر کے لوگوں کو گولیاں ماری جا چکی تھی، ہمارے 13 لوگ شہید ہو چکے تھے، اور اس کے 2 ہفتے کے بعد تقریباً جو ادریس ڈرنال تھا وہ بعد میں وہ شہید ہوا تھا. 14 لوگ ہمارے شہید ہو چکے تھے، مسنگ بھی تھے، اور ہمارے بہت سارے لوگ زخمی تھے. اس کے باوجود خان صاحب نے انتہائی بڑے دل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی، اور مذاکراتی کمیٹی میں آن ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب بہت بڑے، میں سمجھتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے بھی ایکسپرٹ ہیں، لائر بھی ہیں، اور نظریے کے اوپر آئے ہیں. میں ان کا بڑا ریگارڈ کرتی ہوں.
بڑے اپرائٹ بندے ہیں. پھر اس کے اندر عمر ایوب صاحب ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح میں تو ان کو لالا کہتی ہوں, جس طرح عمر ایوب لالا نے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کرتے ہیں, نہ ڈرتے ہیں نہ بکتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بھی میں ان کو پر قدغن نہیں لگانے دوں گی. جس طریقے سے وہ میرے ساتھ خود لیڈ کرتے ہیں پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر, کوئی بھی ان کی بات ایسی کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ وہ کسی چیز سے ڈرتی ہوں. پھر اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں. یقین کریں میر صاحب, جب بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا, اور چھوڑ کے بھاگنا بہت آسان کام ہے, سٹینڈ کرنا, اصولوں کے اوپر کھڑے رہنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے ان کے گھر پہ اور ان کے مدرسے پہ ایگزیکٹلی. ایک MWM کے علامہ راجہ ناصر صاحب, دوسرا صاحبزادہ حامد رضا صاحب. یقین کریں کہ جب اپنی پارٹی کا ہم سے نشان چھینا گیا, جب ہمارے بلے کا نشان ختم کیا گیا, ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی, تو یہ دونوں اشخاص, انہوں نے اپنے پارٹی کا پلیٹ فارم ہمیں دیا, ہمیں کہا کہ آپ, کیونکہ اس وقت تو آوے کعبہ بگڑا ہوا تھا نا, کسی طریقے سے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو دونوں کی میں عزت کو سلام کرتی ہوں, انٹیگریٹی کو. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب جس طرح خوبصورتی سے بات کرتے ہیں, بلکہ ان کو اس کمیٹی کا ترجمان بھی بنایا گیا. علی امین گنڈا پور واحد وزیر اعلیٰ ہے جو ووٹ کی طاقت سے آیا ہے. میرے لیڈر عمران خان نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, KPK کے لوگوں نے اوپر ٹرسٹ کیا, وہ اس کا حصہ ہے. اور اسد کیسر صاحب ایکس اسپیکر ہے, بڑے ایکسپیرینس ہیں. یہ ایک بہت پاورفل کمیٹی, مذاکراتی کمیٹی. لیکن جس طریقے سے یہ حکومتی ترجمان, وزیر, مشیر, جس طریقے سے ایک دو لوگ ہر روز سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات ان کی کوئی کمزوری ہے. بالکل بھی ہماری کمزوری نہیں, ہماری پولیٹیکل میچورٹی تھی. ہم نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. ہم نے آپ سے بڑی سمپل ڈیمانڈ کی کہ آپ 9 مئی کا, ہم وکٹم ہیں, PMLN کی حکومت بینیفیشری ہے. 26 نومبر کو ہمیں گولیاں ماری گئی, ہم وکٹم ہیں, آپ حکومت اس کی بینیفیشری ہے. دونوں کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے, نہ آپ فیصلہ کریں نہ میں فیصلہ کرتی ہوں, سینئر ججز کا بنا دے تاکہ وہ فیصلہ کرے اور قوم آگے بڑھے. دوسرا ہم نے کہا کہ انڈر ٹرائی لوگ اس کے اندر جو ہے ان کی ضمانتوں کے اندر آپ روڑے نہ اٹکائیں. کل جس طرح انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے کے اوپر, جس طرح پنجاب پولیس نے ان کے اوپر حملہ کیا, ان کو ایک پریس کانفرنس سے بھی ڈرتے تھے, بالکل میرے لیڈر عمران خان نے ٹھیک کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ ہے. فائنل میرا ورڈ یہ ہے کہ جو میرے لیڈر عمران خان نے, جو انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا, حکومت نے اپنی نالائکی, اپنے نکمے پن اور جو ان کے کالے کرتوت ہیں, وہ جب میں آپ کو بھی پیکا ایک میں آپ کو میں بتاؤں گی, جو ان کے کرتوت ہیں, انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو چاہیے تھا کہ یہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھائی دیا تھا کرسی پہ, کوئی پولیٹیکل میچورٹی دکھاتے, کوئی ملک کو آگے بڑھنے دیتے, مذاکرات کو جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. اگر وہ نہیں جوڈیشل کمیشن انہوں نے بننے دیا, میرے لیڈر عمران خان کا لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہے. زرتاج گل ان کا ووٹ لے کر آئیے, ذاتی ووٹ میرا ایک بھی نہیں ہے, میں عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئیں. میرے لیڈر عمران خان نے کہہ دیا کہ کال آف ہے تو کال آف ہے, سمپل ایز دیٹ. ہم عمران خان کی مانتے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور میں فیصل واڈا صاحب کی عزت کرتی ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو 9 مئی کے بعد اور اب تک ہمارے ساتھی پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے ساتھیوں نے, چاہے بعد میں آئیں چاہے وہ پہلے والے رک گئے, میں ان کی جرت کو بھی شاباشی دیتی ہوں, میں ان کی ہمت کو بھی شاباشی دیتی ہوں. کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ میر صاحب, ٹھیک ہے, کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ. کوئی اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اتنا مشکل وقت آتا نا میر صاحب, لوگ جوتے چھوڑ کے جدہ بھاگ چکے ہوتے, دبئی بھاگ چکے ہوتے, لندن بھاگ چکے ہوتے, لیکن نہ میرا لیڈر گھبرایا ہے, نہ ہم گھبرائیں, نہ اس کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ. ہم کھڑے ہیں, خان صاحب کے ساتھی ہیں. میں اپنی لیڈرشپ جو میرے ساتھی ہیں, میں کسی کے اوپر قدغن نہیں لگانے دوں گی. میر صاحب یہ تو ظلم ہے کہ آپ ایک ایک MNA کو اٹھائے, کسی کو اس کے بچے کو اغوا کیا گیا, کہیں پر اس کی بیگم صاحبہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی, کہیں پر ہمارے جو ہے وہ مطلب جو اگر ان کی ایک ایک کہانی میں آپ کو سناؤں, ہم تو آن دی ہول پورے پاکستان کے کرائسس کی بات کرتے ہیں نا کہ فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہے. آپ میرے ایک ایک کلیگ کی بات سنیں, پھر بھی ہمیں سے کسی نے نظریہ خان کا نہیں ساتھ چھوڑا. سب خان صاحب کے ساتھ سنسیر ہے, جو رہ گئے اس میں کوئی رفٹ نہیں ڈال سکتا. ہمیں کٹتے ہیں خان صاحب کے ساتھ. 2-3 تو چھوڑ کے بھاگے ہیں, اور شاید تھوڑے دن میں وہ شہباز شریف کی کابینہ میں بھی ایک آدھ شامل ہو جائے. لیکن ہیں ہاں, کیا مطلب 2-3 جو آپ کے جنہوں نے پہلے بھی ووٹ نہیں دیا, 26ویں ترمیم میں بھی وہ بھاگ گئے تھے, تو وہ 2-3 ہیں, نظر آ جائیں گے آپ کو, کابینہ میں نظر آئیں گے نا. میں تو ایسی بات کر رہا ہوں. نہیں میر صاحب, میں آپ کی بات بتاؤں, مجھے سب سے خوبصورت خان صاحب کی جداری کی لگتی ہے. جب سب سے زیادہ مشکل گھبرانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا نا, چلو چیزیں فلٹر ہو گئی, چلے ٹھیک ہے, لوگ فلٹر ہو گئے. دیکھیں میر صاحب, میں ایک بات بتاؤں, کمپرومائز کرنا, ایفیڈیوٹ دے دینا, پریس کانفرنس کرنا تو بڑا آسان تھا, زندگی آسان ہو جاتی. لیکن نہیں, اصول کے اوپر کھڑے ہو گئے. اور ویسے بھی میر صاحب
کسی کے گھر کے اوپر مشکل وقت آئے تو کیا انسان اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نہیں چھوڑ کے جاتا, اچھا. بلکہ لوگ تو پردیس سے واپس آ جاتے ہیں اپنے گھروں